اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عائشہ اسلامک ہسٹری کی پیاری بہنوں اور بھائیوں، السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ماہ رمضان المبارک کے چاند کا خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی، اور ماہ رمضان المبارک کا چاند جمعرات کی رات کو نظر آئے گا، اور آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ جمعرات کی رات اور جمعرات کے دن کا ایک خاص وظیفہ، ایک خاص عمل شیئر کروں گی، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے، اور رمضان المبارک اللہ کی برکتوں اور انعامات، یہ ایک ملاقاتی یا مہمان ہے جس کا اعزاز اور اکرام اس کے شان شایان ہونا چاہیے۔ اس ماہ کو مہینوں کا سردار بھی کہا گیا۔ نہ جانے کتنے اللہ کے نیک بندے ایسے تھے کہ جنہیں ماہ رمضان المبارک کی آمد کا شدید انتظار اور اشتیاق تھا، لیکن تقدیر الہی نے انہیں مہلت نہ دی اور وہ حسرت لیے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ ماہ رمضان کا پا لینا ایک ایسی نعمت ہے جو شکر الہی اور یاد الہی کی مستجوب ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب کو رمضان المبارک کا استقبال اپنے گناہوں اور کوتاہیوں سے توبہ کرتے ہوئے کرنا چاہیے۔ اس میں کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت، ذکر الہی، دعا، استغفار، صدقہ، احسان، نیکی اور نفل عبادات کی انجام پر زور دینا چاہیے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جو اس مہینے کی خیر و برکت سے محروم رہا، اس سے بڑا کوئی بد نصیب نہیں۔ تو میری بہنوں، اس ماہ کے چند اہم کام جو اس ماہ میں کرنے چاہیے وہ آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو نمبر 1، تمام عبادات اعمال میں اخلاصی نیت کا ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ روزے سے متعلق تمام فرائض اور سنتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کامل اتباع میں انجام دی جائے۔ رمضان المبارک کے روزے اور عبادت ان کے جملہ ارکان اور سنن اور آداب کے ساتھ ادا کرنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ ساتھ ہی روزے کو باطل یا اس کے اجر و ثواب کو کم کر دینے والے کاموں سے، مثلا جھوٹی گواہی، غیبت وغیرہ سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح مساکین، فقراء اور ضرورت مند رشتہ داروں پر خوب خیرات اور صدقات دینے چاہیے۔ اس میں دن رات، کھلے اور چھپے اور بتا کر دینے کی کوئی قید نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورۃ بقرہ کی آیت میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں۔ تو میری بہنوں، اس کے علاوہ ماہ رمضان المبارک میں کثرت کے ساتھ توبہ استغفار کریں، قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ اس کے علاوہ روزے داروں کو افطار کرانا۔ اس کے متعلق ہمارے پیارے نبی کا ارشاد ہے کہ جو کسی روزے دار کو افطار کروائے تو اس کے لیے روزے دار کے برابر اجر ہے، لیکن روزے دار کے اجر میں اس سے کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔ باحوالہ مسند احمد، سنن ترمذی اور سنن ابن ماجہ۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اس مبارک مہینے میں ہمیں کثرت کے ساتھ عبادت کرنی چاہیے، اللہ کی ذات سے دعائیں مانگنی چاہیے، اور اس مبارک مہینے میں ایک اور اہم کام اعتکاف کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اعتکاف کا مطلب ہے کہ اللہ کی عبادت اور اطاعت کے لیے یکسو ہو کر کسی مسجد میں گوشہ نشین ہو جانا۔ اس کے متعلق حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر رمضان المبارک میں 10 دن اعتکاف فرماتے تھے، لیکن جس سال آپ کی وفات ہوئی، آپ نے اس سال 20 دن کا اعتکاف فرمایا۔ باحوالہ صحیح بخاری۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، یہ تھی مختصر سی رمضان المبارک کی فضیلت اور اس میں کیے گئے چند کام کرنے کی فضیلت اور برکات جو آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کی۔ اب آپ کے ساتھ ایک خاص عمل، خاص وظیفہ شیئر کروں گی جو کہ آپ نے رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر فوراً کرنا ہے، اور جس کی برکت سے آپ ہر قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں تو آپ کو کامیابی ملے گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ پورا سال حفظ و امان
کامیابی اور خوشحالی کے ساتھ عزت اور احترام کے ساتھ گزارے تو اس کے لیے یہ بہت ہی خاص عمل ہے جس کے آپ کو بہت زیادہ فائدے برکات حاصل ہوں گے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، یہ عمل بالخصوص رمضان کا چاند دیکھ کر کرنے کے لیے قرآنی عمل ہے جس کی فضیلتیں، جس کی برکات آپ کے ساتھ آج کی ویڈیو میں شیئر کر رہی۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ ان قرآنی کلمات کی برکت سے پورا سال مستفید ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر، یعنی کہ آج جمعرات کی رات رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر ان قرآنی کلمات کو صرف اور صرف 7 مرتبہ پڑھیں اور اللہ سے دعا مانگے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ میری بہنوں اور بھائیوں، رمضان المبارک کا آج چاند نظر آئے گا، تو آج رات جب آپ رمضان المبارک کا چاند اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں تو فوری طور پر 3 مرتبہ اللہ اکبر کہیں اور اس کے بعد 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھیں، اور 7 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنے سے پہلے آپ نے 7 ہی مرتبہ درود ابراہیم کو پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ سورۃ اخلاص کو پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے یا اسرافیل یا میکائیل یا ستارو یا غفارو، یا اسرافیل یا میکائیل یا ستارو یا غفارو، ان ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب، اسی طریقہ کار سے ان ناموں کو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے، یا اسرافیل یا میکائیل یا ستارو یا غفارو، ان ناموں کو آپ نے اکٹھا پڑھ کر ایک تصور کرنا ہے۔ اسی ترتیب سے آپ نے 7 مرتبہ قرآنی سورت پڑھنے کے بعد ان ناموں کو بھی 7 مرتبہ پڑھنا ہے، اور اس کے آخر میں بھی آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم کو لازم پڑھنا ہے۔ میری بہنوں اور بھائیوں، اس عمل کی برکت سے زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کسی مسائل میں گرفتار ہیں، کسی مسائل کا شکار ہیں، تو ان مسائل سے نکلنے کے لیے، زندگی کو خوشحال کرنے کے لیے یہ عمل، یہ وظیفہ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر لازم کریں اور اللہ سے دعا مانگیں۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات ہماری دعاؤں کو سنے گا اور ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، آج آپ کے ساتھ بہت ہی مختصر آسان عمل شیئر کیا جس کی بہت فضیلتیں اور برکات ہیں۔ اگر آپ اس عمل کو، اس وظیفے کو کریں گے اور اللہ سے دعا مانگیں گے تو اللہ کی ذات ہماری تمام تر دعاؤں کو سنے گا اور قبول فرمائے گا۔ تو میری بہنوں، یہ عمل، یہ وظیفہ چاند دیکھ کر لازم کریں اور اللہ سے دعا مانگے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ضرور ہوگا۔ تو میری بہنوں، آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔